بخارا کا امن وفد مسلم سپہ سالار سعید بن عثمان سے گفتگو کے بعد قلعہ واپس آ گیا۔ وفد کے ساتھ سپہ سالار کا چھوٹا بھائی سعد بن عثمان بھی قلعے میں گیا تھا۔ قلعے میں پہنچ کر انترا نے مہمان سردار کے بارے میں کنیزوں اور غلاموں کو کچھ ہدایت دیں، پھر وہ ملکہ بخارا کے محل کی طرف چلی گئیں۔ سعد بن عثمان کو قلعے کے ایک شاندار کمرے میں ٹھہرایا گیا، مگر سعد کے دل و دماغ ٹھکانے نہ تھا۔ انترا خاتون نے اپنی دور اندیز نظروں سے سعد کو دیوانہ بنا دیا تھا۔ وہ محتاج ضرور ہو گیا تھا، مگر دل و دماغ پر اس کا اختیار نہ تھا۔ اسے یاد ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے لشکر سے قلعہ بخارا تک کس طرح پہنچا۔ ہر چند کہ انترا خاتون نے قلعے واپس ہوتے ہوئے سعد سے کوئی بات بھی نہ کی تھی، مگر سعد یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ جس طرح اس کا دل انترا کے لیے بے چین ہے، اسی طرح وہ بھی اس کے لیے بے قرار ہوگی۔ اس شاندار کمرے میں آئے ہوئے اسے 1 گھنٹے سے زیادہ ہو چکا تھا، مگر اس کے حواس ابھی تک درست نہ ہوئے تھے۔ انترا کے حسن نے اسے پوری طرح اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ اس نے ملک شام میں بہت سی دوشیزائیں دیکھی تھیں، مگر انترا کا انداز ان سب سے جدا تھا۔ وہ اس کی مور جیسی سبک چال، وہ شاندار پروقار انداز، گفتگو کرتے وقت تو اس کے ہونٹ یوں ہلتے تھے جیسے شاخوں پر گلاب کے غنچے حرکت کرتے ہیں۔ سعد کا خیال تھا کہ انترا جلد ہی اس کے پاس واپس آئے گی اور وہ ایک دوسرے سے اپنے دل کا حال کھل کے کہیں گے، شکوے شکایت کریں گے۔ انترا ناز و ادا دکھائے گی اور وہ اس کے ناز برداری کرے گا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے خیالات موہوم ہوتے چلے گئے۔ پھر اسے اچانک خیال آیا کہیں وہ دیوانہ تو نہیں ہو گیا۔ اس نے گھبرا کر چاروں طرف نظریں دوڑائی کہ کہیں اس کی اس دیوانگی اور وحشت کو کوئی دیکھ تو نہیں رہا، مگر جب اس نے محسوس کیا کہ اس کمرے میں سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہے تو اسے کچھ اطمینان ہوا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور اپنے آئندہ اقدام کے بارے میں سوچنے لگا۔ کمرے کے دروازے پر کئی کنیزیں کھڑی تھیں۔ سعد نے ایک کنیز کو اشارے سے بلایا۔ کنیز دوڑتی ہوئی آئی اور ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ فرمائیے خوبصورت شہزادے، کیا حکم ہے؟ سعد کو پسینہ آ گیا۔ کنیز چور نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں، کچھ نہیں۔ سعد نے کوشش کی مگر کچھ نہ کہہ سکا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کنیز سے کیسے کہے اور کیا کہے۔ انترا کا نام لیتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ انترا بھی کنیز تھی اور یہ بھی کنیز ہے۔ نامعلوم یہ کیا سمجھے اور کیا کیا افسانے بن جائیں۔ مفت میں رسوائی کو دعوت دینا کوئی عقل مندی تو نہیں۔ کنیز نے اسے شوخی سے چھیڑا۔ آپ کچھ فرما رہے تھے میرے شہزادے، ادب سے بات کرو۔ شہزادے کا بدن غصے سے کانپ اٹھا۔ میں شہزادہ نہیں، ایک معمولی سوار ہوں۔ سوار آپ اپنے لشکر میں ہوں گے۔ کنیز اٹھلا کر بولی، یہاں تو آپ شہزادے ہیں۔ ملکہ بخارا نے آپ کو اس عالیشان کمرے میں ٹھہرایا ہے۔ اس کمرے میں صرف بادشاہ اور بادشاہ زادے ہی ٹھہرا کرتے ہیں۔ اچھا؟ سعد نے منہ پھیر لیا۔ نظریں اٹھا کر کمرے کو دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ جس وقت اپنے لشکر سے چلا تھا تو انترا کے حسن میں کھو چکا تھا۔ اسے بالکل یاد نہیں کہ وہ کن راستوں سے گزر کر اس خوبصورت کمرے تک پہنچا تھا۔ سعد نے اچانک کنیز کو مخاطب کیا، کنیز، اگر تم گفتگو میں احتیاط برتو تو ہماری باتیں زیادہ دلچسپ ہو سکتی ہیں۔ دراصل سعد نے کنیز کو اپنے اعتماد میں لینے کی کوشش کی تھی۔ کنیز فوراً اعتماد میں آ گئی اور بولی، شہزادے آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کی شان میں کوئی گستاخی نہ کروں گی۔ میرے لیے یہ کیا کم ہے کہ مجھے اس انسان نے گفتگو کا موقع دیا ہے جو کسی طرح دیوتا سے کم نہیں۔ میری اس قدر تعریف نہ کرو کنیز، سعد نے الجھے ہوئے کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میری حیثیت ایک معمولی سردار کے سوا اور کچھ نہیں۔ مجھے یہ عزت ضرور حاصل ہے کہ میں سپہ سالار لشکر اسلام سعید بن عثمان کا چھوٹا بھائی ہوں۔ شوق چشم اور شوق زبان کنیز نے پٹاخ سے کہا، اپنوں میں آپ کچھ بھی ہوں مگر ملکہ کے خوابوں کے شہزادے تو آپ ہی ہیں۔ کنیز، تم باتیں بڑی دلچسپ کرتی ہو، سعد نے جواب دیا۔ میں ملکہ بخارا کی مہمان
نوازی کا شکر گزار ہوں۔ اگر مہمان نوازی میں دل نوازی شامل ہو جائے تو بڑا مزہ آتا ہے۔ کنیز نے پٹک سے ٹکرا لگایا۔ سعد نے اسے حیران نظروں سے دیکھا۔ تم نے یہ باتیں کس سے سیکھیں؟ میرا مطلب ہے کہ تم شاید پڑھی لکھی ہو۔ کنیز ہنس پڑی۔ شہزادے میں پڑھی بھی ہوں اور لکھنا بھی جانتی ہوں۔ ملکہ بخارا نے مجھے اپنی سہیلی بنا لیا ہے۔ اب آیا آپ کی سمجھ میں؟ سمجھ گیا۔ سعد بھی مسکرایا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری ملکہ بھی اس طرح خوب چٹاخ پٹاخ باتیں کرتی ہوگی۔ کیا آپ نے ان کی باتیں نہیں سنی؟ کنیز نے سعد کو حیران نظروں سے دیکھا۔ باتیں؟ ابھی تو میں ان کی صورت بھی نہیں دیکھی۔ اور سعد نہ جانے کیا سوچ کے مسکرانے لگا۔ مگر وہ انترا، اتنا کہے بغیر کنیز نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ انترا کے نام پر سعد کا دل کھل اٹھا۔ اس نے کہا، کنیز تم چپ کیوں ہو گئیں؟ انترا کے بارے میں کیا کہہ رہی تھی تم؟ کچھ بھی نہیں۔ کنیز نے بات ٹالنے کی کوشش کی۔ انترا بڑی اچھی کنیز ہے۔ ہاں وہ اچھی ہے اور تمہاری طرح باتیں بھی خوب کرتی ہے۔ سعد نے یوں کہنا شروع کیا جیسے وہ کوئی داستان بیان کر رہا ہے۔ اسلامی لشکر میں انترا کی باتوں کی دھوم مچ گئی تھی۔ اسلامی لشکر کے سپہ سالار اپنے نائب محلب بن ابی صخرہ کو انترا کے ساتھ قلعہ بخارا بھیج رہا تھا، مگر انترا خاتون نے سپہ سالار کو سمجھایا کہ اگر وہ اپنے بھائی سعد یعنی مجھے اس کے ساتھ قلعے میں بھیجیں تو ملکہ بخارا پر اس کا اچھا اثر پڑے گا۔ وہ ابھی اور کچھ کہتا مگر کنیز نے اس کی بات کاٹ دی۔ اچھا تو انترا خاتون سفارش کر کے آپ کو یہاں لائی ہیں؟ اور کنیز نے اپنا سر ہلایا۔ اس میں کیا شک ہے؟ سعد نے بڑی سرشاری کے عالم میں جواب دیا۔ میرا خیال ہے انترا خاتون نے ملکہ سے کہہ کر مجھے اس کمرے میں ٹھہرایا جہاں تمہارے کہنے کے مطابق شہزادے اور بادشاہ ہی ٹھہرتے ہیں۔ کنیز اب تم سر ہلا رہی ہو۔ سعد کی نظریں پڑی تو اس نے ٹوکا، یہ تم سر کیوں ہلا رہی ہو؟ کنیز گھبرا گئی، پھر بولی، میں کچھ سوچ رہی تھی۔ کس کے بارے میں سوچ رہی تھی؟ سعد نے جلدی سے پوچھا۔ کہیں تم انترا کے بارے میں تو نہیں سوچ رہی تھی؟ شہزادے آپ انترا کے بارے میں کوئی سوال نہ کریں، کنیز نے یوں جواب دیا جیسے وہ کسی بات سے خوف زدہ ہو۔ سعد نے اس کی حالت کا قطعی خیال نہ کیا اور بات بڑھانے کے لیے کہا، اچھا چھوڑو انترا کو، بتاؤ تمہارا کیا نام ہے؟ میرا نام کنیز ہے۔ کنیز پر اب بھی خوف طاری تھا۔ ارے بھائی یہ تو تمہارے کام کا نام ہے، تمہارا اصلی نام یعنی گھر کا نام کیا ہے؟ کنیز الجھتے ہوئے بولی۔ شہزادے قلعے میں تمام نوکرانیوں کو کنیز ہی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آیا کچھ آپ کی سمجھ میں؟ مگر انترا بھی تو کنیز ہی ہے، پھر اس کا نام انترا کیوں ہے؟ سعد نے کنیز کو اور زیادہ الجھا دیا۔ انترا کنیز نہیں ہے شہزادے، کنیز جھلا گئی۔ پھر کیا ہے؟ سعد نے جرا شروع کی۔ انترا خاتون ملکہ بخارا کی خاص کنیز بلکہ سہیلی ہے۔ انترا اکثر ملک بخارا کی زبان سے بولتی ہے اور ملکہ بخارا کبھی کبھی انترا خاتون کی زبان بولتی ہے۔ کنیز نے ٹھہر ٹھہر کے مگر الجھے ہوئے الفاظ میں اپنا مطلب سمجھانے کی کوشش کی۔ سعد اپنے ہی خیالوں میں گم تھا، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ آخر اس نے کہا، کنیز تم میرا ایک کام کر سکتی ہو؟ میں کنیز ہوں، کنیز نے جواب دیا۔ ایک کام نہیں 100 کام بتائیے، میں ضرور کروں گی، آپ کی خدمت پر تو مجھے مامور کیا گیا ہے۔ شکریہ۔ سعد خوش ہو گیا۔ کام یہ ہے کہ انترا سے جا کے کہو کہ سعد بہت گھبرا رہا ہے، جس قدر جلد ہو سکے ملکہ بخارا کا جواب لے آئے، اگر جواب میں تاخیر ہو تو وہ خود آ کے مجھ سے مل جائے۔ شہزادے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کنیز نے انگلیاں چٹکھاتے ہوئے کہا۔ انترا آپ کے پاس نہیں آ سکتی، شاید وہ آپ سے کبھی نہ مل سکے۔ یہ کہتے ہوئے کنیز کمرے کے باہر چلی گئی۔ اب سعد واقعی پریشان ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ انترا اس سے کیوں نہیں مل سکتی، آخر وہ بھی تو ایک کنیز ہے۔ کیا ہوا اگر وہ ملکہ بخارا کی کنیز ہے؟ پھر ایک دم اسے خیال آیا کہ جب انترا خاتون لشکر اسلام میں سعید بن عثمان سے گفتگو کر رہی تھی تو انہوں نے قلعہ بخارا جانے کے لیے اپنے نائب محلب بن ابی صخرہ کا نام تجویز کیا تھا، مگر انترا خاتون نے اسے یعنی سعد کو قلعے بھیجنے پر زور دیا تھا۔
ممکن ہے وزیر اعظم بخارا کو یہ بات ناگوار گزری ہو اور اس نے واپسی پر ملکہ بخارا کے کان انترا کے خلاف بھر دیے ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ملکہ بخارا نے ناراض ہو کر انترا خاتون کو قید کرا دیا ہو۔ جبھی تو کنیز کہہ رہی تھی انترا خاتون شاید مجھ سے کبھی نہ مل سکے۔ سوچتے سوچتے سعد کے سر میں درد شروع ہو گیا۔ وہ ایک نرم کوچ کا سہارا لے کر بیٹھ گیا، پھر اس پر غنودگی طاری ہو گئی اور وہ بیٹھے ہی بیٹھے سو گیا۔ انترا خاتون نے قلعہ بخارا میں پہنچ کے سب سے پہلے سپہ سالار لشکر اسلام کے بھائی سعد کو مہمان خانے کے سب سے اہم کمرے میں ٹھہرانے کا انتظام کرایا تھا اور اس کی خدمت پر کنیزیں اور غلام مامور کیے تھے۔ قلعے کے اندر شاہی محل کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ انترا خاتون کا خیال تھا کہ سپہ سالار افواج قلعہ بخارا بھی صلح پر آمادہ ہو جائے گا اور وہ جلد واپس آ کر سعد کو صلح کی خوشخبری سنائے گی، مگر محل میں پہنچنے کے بعد حالات نے کچھ ایسا رخ اختیار کیا کہ وہ سعد کے پاس جلد واپس نہ آ سکی اور سعد کو اس کی واپسی کا بہت دیر تک انتظار کرنا پڑا۔ انترا خاتون نے محل میں پہنچتے ہی بخارا کے قلعہ دار بیگ دار، جو فوج بغت کے سپہ سالار بھی تھے، طلب کیا۔ سپہ سالار کے علاوہ ملکہ بخارا نے چھوٹے بڑے تمام سرداروں کو بھی محل میں بلوا لیا۔ جلد سے جلد فیصلہ کر کے مسلمان سپہ سالار کو مطلع کر دیا جائے۔ جب تمام سردار جمع ہو گئے تو ملکہ بخارا نے قبق خاتون نے نہایت متعین آواز میں انہیں مخاطب کیا۔ اے سلطنت سغد کے باشندوں اور ریاست کے وفاداروں، آپ کو معلوم ہے کہ قلعہ بخارا کو مسلمان کے لشکر نے گھیر لیا ہے اور اگر فوراً ہی ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کیا گیا تو وہ قلعہ بخارا کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ کیا ملکہ بخارا قبق خاتون کو یہ علم نہیں کہ اس وقت قلعہ بخارا میں کس قدر لشکر موجود ہے؟ یہ آواز سلطنت سبغت کے سپہ سالار بیگ دار کی تھی، جس نے بڑے بے ادب انداز میں ملکہ بخارا کی بات کاٹی تھی۔ سپہ سالار کی اس بدتمیزی پر ملکہ بخارا بہت چراغ پا ہوئی اور قدرے غصے سے بولی، سپہ سالار بیگ دار، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی لقمہ دے کر قطع کلامی کی، جو ایک طرح کا اخلاقی جرم ہے۔ دوسری بات یہ کہ یعنی قبق خاتون ریاست سبغت کی ملکہ ہوں اور تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ ہمارے لشکر کی تعداد کتنی ہے اور یہ کہ قلعہ بخارا میں اس وقت کتنا لشکر موجود ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری ملکہ اس خطرے کے موقع پر اپنے لشکر کی تعداد سے بے خبر ہے؟ کیا تم اب بھی مجھ سے لشکر کی تعداد پوچھنا چاہتے ہو؟ سپہ سالار بیگ دار نے دبی دبی آواز میں کہا، میں ملکہ بخارا سے معافی کا خواستگار ہوں۔ انہیں میرے سوال سے تکلیف پہنچی۔ میرے کہنے کا دراصل یہ مطلب تھا، اس وقت صرف قلعہ بخارا میں لشکر کی تعداد 1,20,000 سے زیادہ ہے اور اتنی تعداد رکھنے کے باوجود دشمن کو صلح کا پیغام بھیجنا بزدلی ہے۔ ملکہ بخارا قبق خاتون تڑپ کے بولی، اگر یہ بزدلی ہے تو اس بزدلی کا انحصار سب سے پہلے تم یعنی سپہ سالار سلطنت سغد بیگ دار نے کیا تھا۔ کیا تم اس سے انکار کر سکتے ہو؟ بیگ دار بغلیں جھانکنے لگا، پھر ڈٹائی سے بولا، میں نے یہ بات اس وقت کہی تھی جب مجھے دشمن کے لشکر کی صحیح تعداد معلوم نہیں تھی۔ میرا خیال تھا کہ دشمن کے پاس ہم سے زیادہ لشکر ہے۔ اتنی معمولی سی لشکر کو تو ہم میدان میں پیس کے رکھ دیں گے۔ چلو اچھا ہوا کہ تم نے اپنی غلطی تسلیم کر لی، ملکہ نے جھلے بھلے انداز میں کہا۔ بیگ دار، اب ذرا تم یہ بتاؤ کہ دشمن کے پاس امن وفد بھیجنے کی تحریک کس نے دی، میں نے یا تم نے؟ بیگ دار نے اور زیادہ بے غیرتی سے کہا، بے شک امن وفد کی تحریک بھی میں نے دی تھی، مگر اس کا سبب بھی وہی تھا، مجھے اس وقت دشمن کی طاقت کا صحیح اندازہ نہ تھا۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جنگ میں فتح کی 100% امید ہمارے حق میں ہے۔ ملکہ بخارا تلملا اٹھی، بولی، بیگدار، تم جھوٹے ہی نہیں بلکہ بے غیرت بھی ہو۔ تمہارے مشورے سے مسلم لشکر کے پاس امن وفد بھیج دیا گیا۔ اس کے جواب میں مسلم سپہ سالار نے ہمارے سامنے امن و صلح کے لیے 3 شرطیں رکھی ہیں۔
ان میں سے کوئی ایک شرط مان کر ہم اپنے بہادر لشکر کو بلا وجہ کی جنگ سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ دشمن نے کیا شرطیں پیش کی ہیں؟ بیگدار نے یوں پوچھا جسے وہ بادشاہ ہو اور اپنے کسی درباری سے سوال کر رہا ہو۔ ملکہ بخارا کے غصے کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، بیگدار اپنی زبان کو لگام دو، تم میرے حاکم نہیں بلکہ ملازم ہو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ملکہ بخارا اسے کس طرح گفتگو کی جاتی ہے۔ سپہ سالار محترم، آخر وزیر اعظم نیکدار نے دخل دیتے ہوئے کہا، آپ سلطنت سخت کے ایک عظیم عہدے پر فائز ہیں۔ ملکہ عالیہ نے آپ کے مشورے سے بلکہ آپ کے کہنے پر دشمن کے پاس امن وفد بھیجا۔ دشمن نے ہمارے وفد کے ساتھ نہایت عزت و احترام کا سلوک کیا اور اپنی شرائط پیش کر دیں، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ سپہ سالار بار بار ہٹ درمی اور گستاخی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ملکہ کا احترام ہم سب پر واجب اور فرض ہے۔ اگر میں نے گستاخی کی ہے تو میں معافی کا خواستگار ہوں۔ بیگدار کا انداز اب بھی سخت اور غیر مہذب تھا۔ بحیثیت سپہ سالار لشکر مجھے دشمن کی شرائط کا علم ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں، ان کی شرائط آپ کو ضرور بتائی جائیں گی۔ نیکدار نے نرمی سے کہا، مسلم سپہ سالار کی ایک شرط یہ ہے کہ اسے ایک معمولی سا سالانہ ٹیکس ادا کرنا منظور کیا جائے، جس کے صلے میں مسلم لشکر ہم پر کسی طرف سے بھی حملہ ہونے کی صورت میں ہماری مدد کرے گا۔ نامنظور، ہم ٹیکس دے کر مسلمانوں کے غلام نہیں بننا چاہتے۔ بیگدار نے بات کاٹ کر کہا، معلوم ہوتا ہے کہ اس ٹیکس کی وصولی کے بہانے مسلمان لشکر ہماری سرحدوں میں مقیم ہو کر گڑبڑ کرنا چاہتا ہے۔ سپہ سالار بوڑھے وزیر اعظم نے غصے سے کہا، آپ نے تہذیب کا دامن بالکل چھوڑ دیا ہے۔ میں نے بات ختم نہیں کی اور آپ بیچ میں بولنے لگے۔ میری پوری بات تو سنی ہوتی آپ نے۔ سپہ سالار بیگدار نے اسی کھردرے لہجے میں جواب دیا، بزرگ وزیر اعظم، آپ کی رگوں کا خون ٹھنڈا ہو گیا ہے، اس لیے آپ مجھے نصیحت فرما رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جس بات کو تسلیم ہی نہیں کرنا، اس کی تفصیل سننے سے کیا فائدہ۔ سپہ سالار ملکہ بخارا غصے سے بل کھاتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ آپ اس وقت تک اپنی زبان بند رکھیے جب تک امن کی شرائط بیان نہیں ہو جاتی، اس کے بعد آپ اپنی رائے ہر شرط پر دے سکتے ہیں۔ ملکہ بخارا کے غصے سے بیگدار کچھ گھبرا گیا اور نرم لہجے میں بولا، میں خاموش ہوں، شرائط بیان کی جائیں۔ ملکہ نے وزیر اعظم نیکدار کو اشارہ کیا۔ اس نے بتانا شروع کیا، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ مسلمانوں کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہم ایک معمولی ٹیکس ادا کر کے مسلمانوں سے دوستی کر سکتے ہیں اور انہیں اپنا حلیف بنا سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ شرط سب سے زیادہ آسان اور باعزت ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اگر ہمیں انہیں ٹیکس دینے سے انکار ہے تو ہم اپنا مذہب چھوڑ کر ان کا مذہب قبول کر لیں، یعنی اپنے بہت سے خداؤں کے بجائے مسلمانوں کے صرف ایک خدا کی عبادت کرنا شروع کر دیں۔ یہ شرط قطعی نامنظور ہے۔ یہ بھونڈی آواز سپہ سالار کے نائب فرفوس کی تھی، جو سپہ سالار سے بھی زیادہ خودسر اور مغرور تھا۔ فرفوس وزیر اعظم نے فرفوس کی طرف پلٹ کے غصے سے کہا، تم سپہ سالار بیگدار کے نائب ہو، میں سپہ سالار سے گفتگو کر رہا ہوں، تمہیں ہماری گفتگو میں دخل دینے کی کیسے جرت ہوئی؟ محترم وزیر اعظم، فرفوس نے بڑی دلیری سے کہا، جو بات مجھے پسند نہیں اس کے اعلان کرنے میں کیا حرج ہے؟ حرج ہے فرفوس، وزیر اعظم نیکدار نے کہا، حفظ مراتب اور شاہی وقار ہمیں ادب کا سبق دیتا ہے۔ اگر ہم ان باتوں کو ختم کر دیں تو پھر ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ مجھے معاف کر دیا جائے وزیر اعظم، فرفوس نے جیسے جان چھڑانے کے لیے کہا۔ امید ہے ملکہ عالم بھی مجھے معاف فرمائیں گی۔ مسلمانوں کی تیسری شرط کیا ہے؟ سپہ سالار نے الجھتے ہوئے کہا، وہ بھی بیان کر دی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وزیر اعظم نے ملکہ کی طرف دیکھ کر پھر کہا، تیسری شرط وہی ہے جس کی خواہش سپہ سالار کر رہے ہیں، یعنی جنگ، ایسی جنگ جس کے نتیجے میں دونوں میں سے ایک فریق ہمیشہ کے لیے برباد اور سرنگو ہو جائے گا۔ ہمیں یہی شرط پسند ہے، سپہ سالار نے بڑے غرور سے کہا۔ ہم قلعے سے نکل کر حملہ آور کا مقابلہ کریں گے اور مسلمانوں پر ثابت کر دیں گے کہ خراسانی ترک کتنے بہادر ہوتے ہیں۔ ملکہ بخارا نے انتہائی متانت سے کہا، ہمارے سپہ سالار بیگدار نے فرمایا کہ وہ قلعے سے نکل کر حملہ آور کا مقابلہ کریں گے۔ مجھے اس بات سے بہت خوشی ہوئی۔ میں ان کے عزم اور بہادری کی تعریف کرتی ہوں، مگر میں ان کی اطلاع کے لیے ضرور کہوں گی
ان کی معلومات میدان جنگ اور ترکستان کی حدود تک محدود ہیں، جبکہ میرے دربار میں مشرق، مغرب اور شمال، جنوب اور اطراف عالم سے تاجر آتے ہیں۔ وہ مجھے ملک کی خبریں سناتے ہیں اور میں ان خبروں کو کمال دلچسپی سے سنتی ہوں۔ ان تاجروں کی زبانی مجھے معلوم ہوا ہے کہ مدینہ کی چھوٹی سی اسلامی ریاست کو قائم ہوئے ابھی نصف صدی گزری ہے کہ ان مسلمانوں نے مصر، ایران، شام اور نصف ایشیا کوچک پر اپنا قبضہ جما لیا ہے، اور ان لوگوں نے کیسر و کسرا کی عظیم سلطنتوں کے دانت کھٹے کر دیے ہیں۔ ان حالات میں ہمیں مسلمانوں کی طاقت کو کم اور ان کے لشکر کو حقیر نہ سمجھنا چاہیے۔ سپہ سالار کو حالات پر ایک بار پھر غور کرنا چاہیے۔ میں ملکہ کا حکم ماننے کو تیار ہوں۔ انہوں نے مسلمانوں کی طاقت کے بارے میں جو کچھ بھی کہا وہ سچ بھی ہو سکتا ہے، مگر میں چند ہزار حملہ آوروں کے سامنے اپنا 1,20,000 لشکر کو ہتھیار ڈالنے کے لیے نہیں کہہ سکتا۔ وزیر اعظم نے سمجھایا، سپہ سالار غلط سمجھ رہے ہیں۔ مسلمان ہم سے ہتھیار ڈالنے کو نہیں کہتے، وہ ہمارے قانون اور نظام حکومت میں دخل نہیں دینا چاہتے۔ ہماری موجودہ سرحدیں بھی بالکل اسی طرح برقرار رہیں گی۔ وہ صرف ایک معمولی رقم بطور ٹیکس ادا وصول کر کے ہمارے حلیف اور دوست بننا چاہتے ہیں۔ اگر ان سے درخواست کی جائے تو وہ ہمارے قلعے میں داخل بھی نہیں ہوں گے۔ جہاں تک جنگ کرنے کا سوال ہے تو ہم ان کے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں، لیکن جب سیدھی انگلی سے گھی نکل سکتا ہے تو پھر خواہ مخواہ جنگ میں کیوں الجھا جائے؟ جنگ کے نتیجے میں کون واقف نہیں ہو سکتا؟ ہمیں شکست بھی ہو سکتی ہے اور ہم فاتح بھی ہو سکتے ہیں، مگر جب جنگ سے بچنے کی صورت موجود ہے تو پھر سر کٹانے اور اپنے جوانوں کو جنگ کی بھٹی میں جھونکنے کا کہاں سے عقل مندی ہے؟ دربار کا ماحول خراب ہو گیا تھا۔ سپہ سالار اور اس کا نائب فرفوس دونوں کی زبان پر جنگ کے سوا اور کوئی نعرہ نہ تھا۔ وہ ہر صورت میں میدان جنگ میں قسمت آزمائی کرنا چاہتے تھے۔ دوسری طرف وزیر اعظم نے ملکہ قبق خاتون کے صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ جب مسلمانوں کے سامنے ایران اور روم کی سلطنتیں آتے ہوئے بکھرتی ہیں تو سبق کی کیا حیثیت ہے؟ اس نے ملکہ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ مسلمان جنگ کو جہاد کے نام سے پکارتے ہیں۔ ان کا ایمان ہے کہ جنگ میں کام آنے والا مسلمان شہید اور زندہ رہنے والا غازی کہلاتا ہے۔ مسلمان جنگ کی طرف اس طرح لپکتا ہے جس طرح معصوم بچے کھلونوں کی طرف لپکتے ہیں۔ دربار میں کافی دیر تک خاموشی طاری رہی، پھر ملکہ نے اعلان کیا، ہم نے جنگ اور امن کے موضوع پر کافی گفتگو کی ہے۔ سب نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور دلیلیں بھی پیش کیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم اور سپہ سالار اگرچہ ایک ہی دربار سے وابستہ ہیں، مگر ان میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ چونکہ مسئلہ کافی سنگین اور ریاست سغد کے بقا کا سوال ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ وابستگان تخت و تاج اس مسئلے پر ایک بار پھر ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ 2 روز بعد ہم پھر مجلس مشاورت اجلاس کریں گے اور اس میں جنگ یا صلح کا قطعی فیصلہ کیا جائے گا۔ اب دربار برخاست کیا جاتا ہے۔ دربار برخاست ہو گیا۔ ملکہ بخارا قبق خاتون کے موافق اور مخالف سردار ایک دوسرے کو سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ ملکہ نے وزیر اعظم نیکدار کو گفتگو کے لیے روک لیا تھا۔ ملکہ بخارا بہت پریشان تھی۔ ملکہ بخارا ایک بہت بڑا لشکر موجود تھا، اس کے برخلاف حملہ آوروں کی تعداد بہت کم تھی، پھر بھی ملکہ قلعے سے نکل کر ان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس تک یہ خبریں پہنچ رہی تھیں کہ اس کے لشکر میں بے چینی ہے۔ مسلمان لشکر نے ترکستان کی 3 سلطنتوں کے برج الٹ کے رکھ دیے تھے، جس سے ترکستانیوں کے دلوں میں ان کا خوف بیٹھ گیا تھا۔ یہ باتیں کھلی حقیقت تھیں، لیکن اس کا سپہ سالار اور اس کا مضبوط گروہ طاقت کے جام میں جنگ کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ اس نے وزیر اعظم کو اس لیے روک لیا تھا کہ تنہائی میں اس سے گفتگو کر کے کسی نتیجے پر پہنچے۔ دربار خالی ہونے کے بعد ملکہ نے وزیر اعظم کو مخاطب کیا، بزرگ محترم، صورتحال بہت کشیدہ ہو گئی ہے۔ آپ نے سپہ سالار بیگدار کے تیور دیکھے ہیں، وہ جنگ کے سوا اور کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ ہی بتائیے کہ اس مسئلے کو کس طرح حل کیا جائے۔ اے ملکہ بخارا، بزرگ وزیر نے زبان کھولی، جنگ اور عشق کے نتیجے سے کوئی بھی واقف نہیں ہوتا۔ آپ کا خیال ہے کہ مسلمان حملہ آور قلیل ہونے کے باوجود قلعہ بخارا کو زیر زبر کر ڈالیں گے، جبکہ بیگدار کا خیال ہے کہ وہ مسلمانوں کے اس معمولی گروہ جسے فوج کا نام بھی نہیں دیا جا سکتا پیس کے رکھ دے گا۔
ظاہر ہے جنگ ہونے کی صورت میں ایک نتیجہ تو نکلتا ہے۔ میں ملکہ بخارا کا وفادار ہوں اور وہ حکم بجا لاؤں گا جو ملکہ کی طرف سے دیا جائے گا، مگر میں تو آپ کی رائے کا طلب کر رہی ہوں۔ بزرگ محترم، ملکہ نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، حکم تو کوئی فیصلہ ہونے کے بعد ہی دیا جا سکتا ہے۔ آپ فرمائیے، ہمارے لیے جنگ بہتر رہے گی یا امن و صلح؟ سلطنت سغد کی رعیت کی بھلائی تو امن و صلح میں ہی مضمر ہے۔ وزیر اعظم نے بے جھجک کہا، مگر اس کا فیصلہ رعیت نہیں کر سکتی، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ میں پوری طرح آپ کے ساتھ ہوں۔ میں خود بھی جنگ کو پسند نہیں کرتی، ملکہ نے کہا۔ مسلمان لشکر فتح کے نشے میں چور ہے اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے سامنے کون اور کتنا بڑا دشمن ہے۔ ان کی اسی جذبہ نے انہیں اتنا بڑا عروج دیا، مگر یہ بات ہمارے سپہ سالار کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کا کیا علاج کیا جائے؟ ملکہ محترم، آپ کی جہانداری اور جہاں بازی کا میں قائل ہوں۔ وزیر اعظم نے ٹھہر ٹھہر کے کہا، اگر آپ مجھ سے مشورہ چاہتی ہیں تو میرے خیال میں سپہ سالار کا صرف ایک ہی علاج ہے، وہ شاید آپ کو پسند نہ آئے۔ محترم بزرگ، آپ میری پسند اور ناپسند کی پرواہ نہ کیجیے، ملکہ نے واضح لہجے میں کہا۔ مجھے آپ پر پورا اعتماد ہے، آپ اپنی رائے بے دھڑک ظاہر کر دیجیے۔ اس کا علاج صرف یہ ہے کہ بے اقدار کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ وزیر اعظم نے واقعی بے دھڑک اپنا خیال ظاہر کر دیا۔ ملکہ بخارا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے سوچتے ہوئے کہا، وزیر اعظم کا مشورہ بہت معقول ہے، مگر شاید انہوں نے بے اقدار کی طاقت کا اندازہ نہیں لگایا۔ قلعہ بخارا میں موجود پورے لشکر پر اس کا اثر ہے، اس کے قتل کی صورت میں فوج باغی ہو سکتی ہے۔ ملکہ بخارا وزیر اعظم اور زیادہ سنجیدہ ہو گیا۔ جب بے اقدار قتل ہو جائے گا تو فوج کو اس کے ساتھ ہمدردیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اگر کسی طرف سے بغاوت کا امکان پیدا ہوا تو آپ کے محافظ دستے اس کا سر کچل سکتے ہیں۔ ملکہ بخارا تس بس میں گرفتار ہو گئیں۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا فیصلہ کرے۔ یہ ضرور تھا کہ بے اقدار کے مارے جانے سے ملکہ بخارا تمام خطرات سے بے پرواہ ہو کے خود صلح یا جنگ کا فیصلہ کر سکتی ہیں۔ اس نے بڑے تحمل کا ثبوت دیا اور بولی، آپ کا مشورہ وہ آخری قدم ہوگا جو اس سلسلے میں اٹھایا جائے گا۔ میں کل پھر مجلس مشاورت طلب کروں گی، دیکھتے ہیں کل بے اقدار کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ بالکل صحیح فیصلہ ہے آپ کا، وزیر اعظم نے تائید کی۔ میں ملکہ عالیہ سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں۔ بات یہیں پر ختم ہو گئی۔ وزیر اعظم اپنی قیام گاہ روانہ ہو گیا اور ملکہ بخارا بظاہر سونے کے لیے اپنی خواب گاہ میں چلی گئی، مگر ملکہ سوئی نہیں۔ اس نے اپنی پہرے دار کنیز کو اندر بلایا۔ اس کے لیے ملکہ کی خوابگاہ اور اس کی تمام زیر استعمال کمروں میں سونے کی ایک ہلکی پلیٹ لٹکا دی گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی لکڑی کی ایک مگری لٹکی تھی۔ ملکہ جب باہر سے پہرے دار کنیز کو بلانا چاہتی تو مگری پلیٹ پر مارتی، اس کی آواز پر کنیز پردہ ہٹا کر اندر آ جاتی۔ ملکہ نے پلیٹ پر مگری ماری، آواز پیدا ہوئی اور کنیز اندر داخل ہو کر آداب بجا لائی۔ کسی غلام کو بھیج کر ہمارے محافظ دستوں کے سردار اعلیٰ کو بلایا جائے۔ کنیز کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ رات بیگ چکی تھی۔ اس وقت سردار اعلیٰ کی طلبی کنیز کی موٹی عقل میں نہ آ رہی تھی۔ ملکہ نے اسے حیران دیکھ ہاتھوں نرمی سے سمجھایا، ہم جانتے ہیں کہ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی ہے، مگر تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا کام صرف حکم کی تعمیل کرنا ہے۔ کنیز خوفزدہ ہو گئی اور سلام کر کے باہر نکل گئی۔ ملکہ خیالوں میں گم ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد کنیز نے واپس آ کر اطلاع دی، سردار اعلیٰ آ گئے ہیں اور حکم کے منتظر ہیں، انہیں اندر بھیج دو۔ سردار اعلیٰ اندر آیا اور سلام کر کے ادب سے کھڑا ہو گیا۔ ملکہ کے خاص دستے میں 10,000 چاق و چوبند سوار شامل تھے۔ وہ براہ راست ملکہ بخارا کے ماتحت تھے۔ ان کا کوئی تعلق بخارا کی فوج سے نہ تھا اور نہ وہ سپہ سالار بے اقدار کے ماتحت تھے۔ محافظ دستہ ملکہ بخارا کا حکم مانتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ ان کا سردار اعلیٰ ایک ادھیڑ عمر کا انسان تھا جو ملکہ بخارا کے تخت نشینی کے وقت سے اس کا عہدے پر فائز تھا۔ ملکہ بخارا کبک خاتون کا باپ بیٹی سے محبت کرتا تھا کیونکہ یہی اس کی واحد اولاد تھی۔ شاہ بخارا نے کبک خاتون کو بیٹیوں جیسی تربیت دلائی تھی۔ شمشیر زنی، نیزہ بازی، تیر اندازی اور شہ سواری پر کبک خاتون کو پورا عبور حاصل تھا۔ چنانچہ اس کے باپ نے اپنے مرنے سے پہلے کبک خاتون کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا تھا۔
ترکستان کا یہ علاقہ اب تک نور اسلام سے منور نہ ہوا تھا، بت پرستی کا عام رواج تھا۔ شاہ بخارا کے انتقال پر شاہ کے بھائیوں نے بخارا پر چڑھائی کر دی، مگر بخارا کی فوجیں قب خاتون کی وفادار رہیں اور قب خاتون نے میدان جنگ میں اپنے لشکر کی سپہ سالاری کے اپنے 2 چچاؤں کا ایک کو مار بھگایا۔ وزیر اعظم نیکدار اور سپہ سالار بیگدار اسی وقت سے قب خاتون کے وفادار چلے آ رہے تھے۔ قب خاتون نے اب تک شادی نہ کی تھی، مگر اپنے آپ کو ملکہ بخارا کہلواتی تھی۔ سپہ سالار تمہیں اس بے وقت ایک اہم کام کے لیے بلوایا ہے۔ ملکہ اپنے محافظ دستوں کے سردار اعلیٰ کو ہمیشہ سپہ سالار کے لقب سے پکارتی تھی۔ سردار اعلیٰ نے سر جھکا کے عرض کیا، اے عالی مقام ملکہ، اعلام کو ہمیشہ یہ آرزو رہتی ہے کہ اس کا یہ سر ملکہ کے کسی کام آ سکے۔ کچھ ایسے ہی خیالات تمام محافظ دستوں کے سواروں کے ہیں۔ آپ حکم دیجئے، ہم اپنے سروں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ ہم تمہارے شکر گزار ہیں سپہ سالار کہ تم اور تمہارے سوار ہمارے لیے ایسے پرخلوص جذبات رکھتے ہیں۔ ملکہ نے متشکر لہجے میں کہا، اس وقت تمہارے لیے یہ کام ہے کہ شاہی مہمان خانے میں قلعہ بخارا پر حملہ کرنے والے مسلمان سپہ سالار کا ایک نمائندہ بطور مہمان ٹھہرا ہوا ہے۔ ہم مسلمانوں سے صلح کی گفتگو کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انہیں کچھ لے دے کر قلعے سے محاصرہ اٹھانے پر راضی کیا جائے، مگر ہمارے لشکر میں کچھ فتنہ پرور خواہ مخواہ جنگ کا نعرہ بلند کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ امن کی گفتگو کو ناکام کرنے کے لیے ہمارے معزز مہمان کو کسی قسم کا غضن پہنچانے کی کوشش کریں۔ تمہارا فرض ہے شاہی مہمان کو پوری طرح اپنی حفاظت میں لے لو اور وہاں موجود کنیزوں اور غلاموں کو ہٹا کر ان کی جگہ اپنے آدمی مقرر کر دو۔ خیال رہے اگر ہمارے مہمان کو ذرا بھی تکلیف پہنچی تو ہم اپنے دشمنوں کی نظروں میں ذلیل ہو جائیں گے۔ ملکہ بخارا اطمینان رکھیے، سردار اعلیٰ نے کہا، آپ کو کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے گا۔ شکریہ، ہم تمہاری کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ یہ کہہ کر ملکہ بخارا نے سردار اعلیٰ کو رخصت کر دیا۔ اس طرف سے مطمئن ہونے کے بعد ملکہ نے کنیز کو حکم دیا، زاشی کو فوراً حاضر کیا جائے۔ کنیز نے سر جھکایا، پھر تعمیل حکم کے لیے باہر نکل گئی۔ زاشی ملکہ بخارا کی جاسوس کنیز تھی، بڑی چالاک، بڑی شاطر، اور وہ آسمان میں ٹھگی لگاتی تھی۔ صورت بھی اچھی خاصی پائی تھی۔ اس نے ملکہ خیالوں میں گم تھی کہ زاشی آ گئی۔ اس نے ملکہ کو عالم خیال میں پایا تو ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی اور چور نظروں سے ملکہ کے چہرے سے اتار چڑھاؤ کو دیکھنے لگی۔ ملکہ بخارا نے چونک کے زاشی کو دیکھا۔ زاشی، تم آ گئی؟ جی ہاں، ملکہ بخارا جاسوس کنیز ادب سے بولی۔ زاشی، بہت دنوں بعد تمہاری ضرورت پڑی ہے، امید ہے کہ تم ہمیں مایوس نہ کرو گی، ملکہ نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ کنیز ملکہ ترکستان کی زبان سے مایوسی کے الفاظ سن کے شرم سے پانی پانی ہو جاتی۔ زاشی کی زبان کینچی کی طرح چلنے لگی۔ حکم دیجئے، میں اپنی گردن کاٹ کے آپ کے قدموں میں ڈال دوں۔ نہیں زاشی، ہمیں تمہارے سر کی ضرورت نہیں۔ ملکہ کا لہجہ اب بھی شکستہ تھا۔ پھر حکم دیجئے کہ بیگدار اور فرنوس کے سر حضور عالی میں پیش کیے جائیں۔ زاشی نے گردن تان کر کہا۔ ملکہ ترکستان چونک پڑی۔ اس نے زاشی کو مشکوک نظروں سے دیکھا۔ ان لوگوں کے بارے میں تمہیں کس نے بتایا زاشی؟ ملکہ کا لہجہ سخت ہو گیا۔ زاشی سہم گئی، اس کی تنی ہوئی گردن میں لوچ پیدا ہو گیا۔ دھیمی آواز میں بولی، ملکہ ترکستان، یہ باتیں کسی سے پوچھی نہیں جاتی، بلکہ میرا فرض میرا رہنمائی کرتا ہے۔ میرے فرض نے مجھے مجبور کیا کہ میں دربار خاص کے ارد گرد موجود رہوں۔ بس میں وہاں گئی، میرے کانوں نے سنا اور آنکھ نے سب کچھ دیکھ لیا۔ بہت خوب، ملکہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لہرائی۔ مگر ہم نے تمہیں نہیں دیکھا۔ حضور تو مجھے مسلمانوں کے لشکر میں بھی نہ دیکھ سکی تھی۔ زاشی کی گردن پہلے کی طرح اکڑ گئی۔ اچھا، تو تم وہاں بھی پہنچ گئی تھی؟ ملکہ نے بڑی حیرت سے کہا۔ جی ہاں، ملکہ ترکستان، زاشی نے بڑے فخر سے کہا۔ انترا کے ساتھ جانے والی خواتین سواروں میں حضور کی کنیز زاشی بھی شامل تھی۔ بہت تیز ہو تم، ملکہ نے ہنس کے خوشی کا اظہار کیا۔ زاشی نے کوئی جواب نہ دیا، چپ چاپ کھڑی رہی۔ ملکہ کے کمرے میں زاشی کے علاوہ کوئی اور موجود نہ تھا۔ ملکہ نے پھر بھی احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا، پھر رازدارانہ انداز میں کہا، پھر تو تم انترا کو بھی جانتی ہوگی۔ زاشی نے ملکہ سے زیادہ احتیاط برتی۔
اس نے جواب دینے کے بجائے اپنا سر اسبات میں ہلا دیا۔ شاباش جاشی، ملکہ نے مسرت سے کہا، ہم نے تمہارا غلط انتخاب نہیں کیا، تم ہمارے اعتماد پر پوری اتری ہو۔ جاشی نے جواب دیا، یہ ملکہ کی ذرہ نوازی ہے۔ کنیز ہر وقت کسی اہم کام کی منتظر رہتی ہے تاکہ ملکہ ترکستان کا پورا اعتماد حاصل کر سکے۔ ملکہ نے ٹھنڈی سانس لی، پھر بولی، جاشی، ایک اہم کام آن پڑا ہے، تم اس میں یقیناً ہماری مدد کر سکتی ہو۔ جاشی نے پر اعتماد لہجے میں کہا، کنیز ہر امتحان کے لیے تیار ہے، آپ حکم دیجئے۔ ملکہ پر اعتماد نظروں سے جاشی کو دیکھتے ہوئے بولی، جاشی، ایک اہم پیغام مسلم سپہ سالار تک پہنچانا ہے، مگر اس طرح کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکے۔ جاشی نے فوراً جواب دیا، ملکہ عالیہ، اس میں فکر کی کیا بات ہے؟ پیغام کاغذ پر لکھا جائے اور تیر کی نوک میں باندھ کر مسلم لشکر میں پھینک دیا جائے، مسلم سپہ سالار کے پاس فوراً پہنچ جائے گا۔ ملکہ نے حیران نظروں سے جاشی کو دیکھا، کتنا آسان طریقہ بتایا ہے تم نے، پتہ نہیں یہ بات مجھے کیوں نہیں سوجھی۔ جاشی، تم ہمارے اندازوں سے کہیں زیادہ سمجھدار ہو۔ ملکہ نے اسے داد دی، یہ نہایت محتاط اور آسان طریقہ ہے۔ مگر ملکہ ترکستان، جاشی نے ملکہ کو ایک اور عقل کی بات سمجھائی، یہ طریقہ ہر پیغام میں استعمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر پیغام کی نوعیت الگ ہوتی ہے اور اس کے بھیجنے کے طریقے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ ملکہ پھر سوچ میں پڑ گئی، پھر اس نے مختصر الفاظ میں جاشی کو وہ پیغام بتایا کہ وہ مسلم سپہ سالار تک پہنچنا چاہیے۔ اب بتاؤ تم، اس پیغام کے بارے میں تمہارا کیا مشورہ ہے؟ ملکہ نے پیغام بتانے کے بعد جاشی سے سوال کیا۔ جاشی نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، اے میری آقا اور ملکہ ترکستان، یہ پیغام اگر مسلم سپہ سالار کو تحریک کی شکل میں بھیجا گیا تو اس سے مسلم سپہ سالار مطمئن نہ ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ شک و شبہ میں مبتلا ہو کہ کوئی خطرناک قدم اٹھائیں۔ پھر کیا کیا جائے جاشی؟ ملکہ مزمل انداز میں کہا، مسلم سپہ سالار کو اطلاع دینا تو بہت ضروری ہے۔ جاشی نے ایک نیا مشورہ دیا، میرا خیال ہے کہ آپ مسلم سپہ سالار کے بھائی کو واپس بھیج دیجئے، وہ خود سپہ سالار کو تمام حالات سے آگاہ کر دیں گے۔ جاشی کا مشورہ درست تھا، مگر ملکہ نے اسے رد کر دیا، نہیں جاشی، ہم ساتھ کو ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ جاشی نے کہا، ملکہ ترکستان، اس بات سے آپ مطمئن رہیں، جس طرح میں ساتھ کو بھیجنے کی کوشش کروں گی، اس میں انہیں نقصان پہنچنے کا کوئی خطرہ نہ ہوگا۔ خطرہ کیسے نہیں ہوگا جاشی؟ ملکہ نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، قلعہ کے اندر بیگدار اس کا مخالف ہے، فصیلوں پر فوج لگی ہے، وہ کسی راستے سے بھی جائے اس کی جان کو تو بہر صورت خطرہ ہے۔ جاشی نے فوراً اندازہ کر لیا تھا کہ ملکہ ترکستان ساتھ کو قلعے میں رکھنے کے لیے باضد ہے، اور اس کی وجہ وہی ہے جس کا اندازہ جاشی نے لگا لیا تھا۔ آخر جاشی نے ملکہ کی مشکل آسان کر دی، اس نے کہا، ٹھیک ہے ملکہ ترکستان، پیغام لے کر میں خود جاؤں گی، میں مسلم سپہ سالار کو مطمئن بھی کروں گی اور آپ کے حسب منشا ان سے مہلت بھی مانگ لوں گی۔ مگر تم جاؤ گی کیسے؟ ہر طرف تو پہرے دار بیٹھے ہیں، قلعے کے دروازے کے پہرے دار تمہیں جانتے ہیں، تم میری کنیز ہو۔ جاشی نے مسکرا کے کہا، ملکہ ترکستان، آپ اطمینان رکھیے، خفیہ پیغامات دروازوں سے نہیں گزرا کرتے، قلعے کی اتنی بڑی فصیل جو پڑی ہے، آپ بس حکم دیجئے، رات کی سیاہ چادر میری مدد کرے گی۔ ملکہ ترکستان نے خوش ہو کر جاشی کو گلے لگا لیا، جاشی، میں تیری سلامتی کے لیے دعا گو ہوں۔ سعد شاہی مہمان خانے میں بہت الجھ رہا تھا۔ انترا اسے یہ کہہ کر لائی تھی کہ ملکہ بخارا سے جواب لے کر سعد کو دیا جائے گا اور سعد اس پیغام کو مسلم سپہ سالار تک پہنچا دے گا، مگر ملکہ بخارا قبق خاتون کی طرف سے اب تک کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا، حالانکہ شام سے رات ہو گئی تھی اور رات بھی تیزی سے گزر رہی تھی۔ پھر اسے انترا کا خیال آیا، وہ بھی کیا لاؤبالی لڑکی تھی، سپہ سالار کو کسی نہ کسی طرح قائل کر کے وہ سعد کو قلعہ بخارا میں لے آئی تھی، مگر جب سے وہ اسے یہاں چھوڑ کر گئی تھی، اس وقت سے اب تک اس نے پلٹ کے خبر نہ لی کہ اس کے مہمان پر کیا گزری، کہاں تو وہ زیدہ نظری اور مسکرا کر باتیں کرنا، اور کہاں یہ بے مروتی کے محل میں پہنچ کے کسی کام میں ایسی الجھی
کہ مہمان خانے کا راستہ ہی بھول گئی۔ سعد کو خیال نے آ گھیرا کہ کہیں اسے قید تو نہیں کر لیا گیا۔ اس نے وزیر اعظم بخارا کے موجود ہوتے ہوئے مسلم سپہ سالار سے بڑھ بڑھ کے باتیں کی تھیں۔ ہو سکتا ہے وزیر اعظم نے ناراض ہو کر ملکہ سے اس کی شکایت کر دی ہو۔ کچھ بھی ہو، انترا کو آنا ضرور چاہیے تھا۔ اگر ملکہ نے اب تک کوئی جواب تیار نہیں کیا تھا تو بھی انترا کو یہاں آ کر اسے مطمئن کرنا تھا۔ پھر سعد کو مہمان خانے کے باہر لوگوں کی تیز تیز چلنے کی آوازیں سنائی دیں۔ اس نے گھبرا کر باہر دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ مہمان خانے کے اندر باہر جتنے غلاموں اور کنیزوں کو مقرر کیا گیا تھا، ان سب کو وہاں سے ہٹا دیا جا رہا ہے اور ان کی جگہ نیزہ بردار فوج مقرر کر دی گئی ہے۔ یا اللہ، یہ کیا ہوا؟ کہیں ملکہ بخارا نے جنگ کا فیصلہ تو نہیں کر لیا اور انترا کو قید کر لیا ہو؟ سعد کو ایک نئی پریشانی نے گھیر لیا۔ مہمان خانے کی اس کنیز کی ہٹا لیا گیا تھا جس کی الجھی مگر دلچسپ گفتگو سے سعد کا دل بہلتا تھا۔ اب تو سعد کو بالکل ہی یقین ہو گیا کہ انترا جو اسے فریب دے کر یہاں لائی تھی، اسے قید کر لیا گیا ہے۔ وہ اپنے ساتھ تلوار بھی نہیں لایا تھا، صرف ایک خنجر اس کے کمر میں لگایا گیا تھا۔ سعد نے پھر کھڑکی سے باہر نظر ڈالی۔ اس نے دیکھا کہ تمام نیزہ بردار سپاہی بڑی مستعدی سے مہمان خانے کے گرد پہرا دے رہے ہیں۔ پھر سعد نے سر کو جھٹکا دے کر تمام خوف ہراس کو دور کیا۔ آخر وہ ایک مسلمان مجاہد تھا اور جہاد کے لیے یہاں تک پہنچا تھا۔ اگر وہ یہاں مارا بھی جائے تو بھی اسے شہادت نصیب ہوگی اور یہی اس کی زندگی کا مقصد تھا۔ اس کا سر جب کچھ ہلکا ہوا تو اس نے دروازے پر کھڑے ایک نیزے بردار کو اشارہ سے بلایا۔ سعد کے اشارے پر نیزے بردار نے اپنا نیزہ باہر ہی رکھا اور اندر آ گیا۔ سعد کے کچھ کہنے سے پہلے ہی سپاہی نے ادب سے کہا، کیا حکم ہے معزز مہمان؟ سعد نے اسے حیران نظروں سے دیکھا۔ کیا مجھے قید کر لیا گیا ہے؟ میں نہیں جانتا معزز مہمان، اس نے سر جھکائے جھکائے جواب دیا۔ تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے؟ ہمارے سردار نے۔ تمہارا سردار کون ہے؟ ہمارا سردار ملکہ ترکستان کے ذاتی لشکر کے سردار اعلیٰ ہے۔ سعد کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اس نے پوچھا، کیا ملکہ ترکستان کا ذاتی لشکر سلطنت کے لشکر سے الگ ہے؟ جی ہاں معزز مہمان، ملکہ عالیہ کا 10,000 کا لشکر علیحدہ ہے اور وہ صرف ملکہ کے حکم کا پابند ہے۔ سپہ سالار بیگدار کا اس لشکر پر حکم نہیں چلتا۔ سعد نے اور وضاحت چاہی۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے سردار کو ملکہ ترکستان نے حکم دیا ہے کہ میری حفاظت کی جائے، پھر مجھ پر نظر رکھی جائے تاکہ میں بھاگ نہ سکوں۔ ہمیں آپ کی حفاظت کا حکم اور میں کچھ نہیں جانتا، سپاہی نے معصومیت سے جواب دیا۔ تم اور کیا جانتے ہو؟ سعد کو غصہ آ گیا۔ اور میں کچھ نہیں جانتا معزز مہمان۔ سعد نے اس سے سر کھپانا بیکار سمجھا اور خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ سپاہی نے اسے خاموش دیکھا تو وہ بھی بے دبے قدموں واپس ہو گیا۔ سعد کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا خیال لشکر اسلام کی طرف گیا۔ سعید بھائی کیا سوچتے ہوں گے؟ اگر میں صبح تک واپس نہ پہنچا تو لشکر قلعہ بخارا پر ضرور حملہ کرے گا۔ انترا نے مجھے یہاں لا کر قید کروا دیا، شاید خود بھی قید ہو گئی۔ اس کی صورت کیسی بھولی بالی تھی، مگر اس کے کرتوت، اس کے خیالات کا سلسلہ یہاں تک پہنچا تھا کہ اسے دروازے پر پھسر پھسر کی آوازیں سنائی دیں۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئیں۔ انترا اٹھلاتی ہوئی مہمان خانے میں داخل ہو رہی تھی۔ سعد اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ انترا، تم؟ سعد کی زبان سے بے ساختہ نکلا۔ سعد اور انترا اس کے قریب آ گئی۔ بیٹھ جاؤ سعد۔ سعد بیٹھ گیا۔ انترا اس کے بالکل مد مقابل بیٹھی۔ تم کہاں گم ہو گئی تھی انترا؟ سعد نے سوال کیا۔ میں مصروف تھی، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں بہت دیر انتظار کرنا پڑا۔ انترا کے آنے سے سعد کے جسم میں بجلیاں سی کوندنے لگی، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور سنجیدگی سے پوچھا، مجھے قید کیوں کیا گیا ہے انترا؟ مجھ پر نیزہ بردار مقرر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ملکہ بخارا مجھے پہرے میں رکھ کر کیا حاصل کرنا چاہتی ہے؟ سعد نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ گھبراؤ نہیں، میں سب بتاتی ہوں۔ انترا نے اسے کنکھیوں سے دیکھا۔ تمہارا انتظار کرتے کرتے میری آنکھیں پتھرا گئی ہیں۔ انترا سعد کی سرشاری بڑھنے لگی۔ اگر تم اب بھی نہ آتی تو پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا۔ کیا سچ مچ تم میرے لیے اس قدر بے قرار تھے؟ اور انترا کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ میری آنکھوں میں کیا دیکھ رہی ہو؟ آنکھوں میں تمہارے الفاظ کی سچائی ڈھونڈ رہی ہوں۔ کچھ پایا تم نے؟ ہاں پایا۔ کیا پایا؟ ان آنکھوں میں سعد کی سرشاری اور بڑھ گئی۔ ایک صورت گھوم رہی ہے تمہاری آنکھوں میں۔
انترا پر بھی پیار کا خمار طاری ہو گیا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں، زبانیں بند ہو گئی تھیں، مگر بے زبانی کی زبان سے گفتگو ہو رہی تھی۔ نظروں کے پیام و سلام بھی جاری تھے۔ سعد شکوہ کرنا بھول گیا تھا اور انترا کو یہ بھی یاد نہ آ رہا تھا کہ وہ سعد کے پاس کیا کہنے آئی تھی۔ وہ زمان و مکان کی گرفت سے آزاد بس ایک دوسرے کو دیکھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ نظروں سے خاموش گفتگو کا یہ سلسلہ دیر تک جاری رہا اور نہ جانے کب تک جاری رہتا۔ دروازے پر کسی عورت کے زور سے بولنے کی آواز سنائی دی۔ دونوں نے چونک کے دیکھا، ان کا حسین خواب ٹوٹ گیا۔ دروازے کے باہر کوئی عورت اندر آنے کے لیے محافظوں سے جھگڑ رہی تھی۔ محافظ اسے اندر نہ آنے دے رہے تھے۔ کون جھگڑا کر رہا ہے دروازے پر؟ انترا نے غصے سے کہا۔ میں ہوں ملکہ عالم۔ دروازے کے باہر سے جھگڑا کرنے والی کی آواز آئی۔ سعد چونک پڑا۔ ملکہ عالم؟ کیا ملکہ عالم؟ انترا ملکہ عالم؟ اس کا دماغ چکرانے لگا۔ انترا نے سعد کی بے چینی محسوس کر لی تھی، مگر اس نے اس پر توجہ دینے کے بجائے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آنے دو اسے، یہ ملکہ کی کنیز ہے۔ سعد کے دل و دماغ میں اٹھتے ہوئے خیالات دم توڑ گئے۔ ملکہ کی کنیز؟ سعد مسکرا دیا۔ اس وقت کنیز گھبرائی ہوئی مہمان خانے میں داخل ہوئی۔ اس کی حالت بگڑی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، سانس پھولی ہوئی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی کنیز نے دعائیاں دینے شروع کر دیں۔ آپ کے محافظ کتنے بدتمیز ہیں ملکہ عالم، دیکھیے تو ان کمبختوں نے میری کیا درگت بنائی ہے۔ میں نے ان سے لاکھ کہا کہ میں ملکہ عالم کے لیے ایک خاص پیغام لائی ہوں، مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے ادھر سے ادھر دھکیلتے رہے۔ آپ انہیں سخت سزا دیجیے۔ جب تک آپ انہیں سزا نہیں دیں گی میں آپ کو نہیں بتاؤں گی کہ وزیر اعظم آپ سے فوراً ملنا چاہتے ہیں۔ کنیز اپنی روح میں نہ جانے کیا کیا بک رہی تھی اور دعائیاں اور بددعائیں دیتی رہی، مگر انترا خاتون یا ملکہ کبک خاتون کا سر شرم سے جھکا ہوا تھا، اور سعد کی یہ کیفیت تھی کہ کبھی وہ انترا خاتون کو دیکھتا تو کبھی گھبرا کر فریاد کرنے والی کنیز کو دیکھنے لگتا۔ اب اسے پوری طرح یقین ہو گیا تھا کہ انترا خاتون اور ملکہ عالیہ کبک خاتون ایک ہی ہستی کے دو روپ ہیں۔